الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ اللہ تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کے 184 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شہر رمضان الذی، شہر مہینہ، اسی لفظ شہرت بھی ہے، کسی چیز کا مشہور ہو جانا۔ علماء فرماتے مہینے کو شہر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی مشہور ہوتا ہے، اس کی بھی شہرت ہوتی ہے۔ شہر رمضان، یہ رمضان مبارک کا مہینہ، الذی، یہ وہ شاندار مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کس میں رب کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، یہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے انسانوں کو، وبینات من الھدی، اور رہنمائی فرماتا ہے ہدایت کے راستوں کی، والفرقان، اور حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو بھی کوئی پائے، شاہد پانا، حاضر ہونا، کہ جو بھی کوئی پائے منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو بیمار، وعلی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں۔ دراصل یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت جل وعلا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور اس لیے کہ جب تم گنتی کو مکمل کر لو، ولتکبروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عظمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرو، اللہ اکبر کہو، علی ما ہداکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ اس لیے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ شہر رمضان، رمضان رمضان سے ہے، یہ کہتے ہیں رمضان بھٹی کو، بھٹی وہ جو لوہے کو، چاندی کو، پیتل کو، سونے کو پگھلا دیتی ہے۔ علماء فرماتے رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، بھٹی اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سونا میلا کچیلا ہو، جب اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو ساری میل کچیل دھل جاتی ہے، جل جاتی ہے، اور سونا خالص نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ رمضان کے صدقہ سے بھی سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ایک ایمان والے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے صدقہ سے رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ناموں سے ایک نام ہے، جس طرح رحمان ہے، اس طرح فرمایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، رمضان کا مہینہ آیا، تنہا رمضان آیا نہ کہو، ماہ رمضان کہو۔ بل جو بھی اس کا معنی جیسے بھی اللہ رب العزت جل وعلا جانتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان مجید کو نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان مجید کے نزول کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عزت عطا فرما دی، عظمت عطا فرما دی۔ اور جس خاص رات قرآن کریم فرقان مجید کو نازل کیا گیا، رب کائنات اسے لیلۃ القدر قرار دے دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا گیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ، ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہر شخص یہ واقف ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید 23 سال میں
نازل ہوا اور ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، یہ نہیں کہ ہر سال ہی اب نازل ہوتا ہے، لیکن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ ہر سال منایا جاتا ہے۔ یعنی جس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ تو 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا نا، ایک مہینے میں نازل نہ ہوا۔ جس مہینے میں ابتدا ہوئی اور جس رات ابتدا ہوئی وہ مہینہ قیامت تک کے لیے، وہ رات قیامت تک کے لیے عزت اور قدر والی رات بن گئی، اور ہر سال اس کو منایا جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض ایک کم عقل ذہن یہ سوچتے ہیں حضور کی ولادت تو 1 سال ہوئی تھی، ہر سال حضور کی ولادت منانا، کیا حضور کی ولادت ہر سال ہوتی ہے جو ہر سال منایا جائے؟ تو قرآن کریم بھی تو ہر سال نازل نہیں ہوتا، قرآن کریم بھی تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ برکتوں والا، اور جس رات نازل ہوا وہ رات قدر والی۔ تو سوچئے صاحب قرآن جس مہینہ میں آیا، جس رات صاحب قرآن تشریف لایا، اس کی قدر و منزل کتنی زیادہ ہوگی۔ رمضان مبارک کی عزت کا جو سبب رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا، اور رمضان مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہے۔ فرماتا ہے شہر رمضان، رمضان وہ عزتوں والا مہینہ ہے کہ انزل نازل کیا گیا فیہ القرآن، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو۔ اور قرآن مجید فرقان میں کی صفت کیا ہے؟ رمضان مبارک کی تو صفت یہ بنی نا کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اب قرآن کریم کی صفت کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا ہے، یہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، سیدھی راہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کے راستوں کو عیاں کرنے کے لیے آیا ہے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، حقیقتاً چلاتا اللہ ہے، صراط مستقیم پر اللہ چلاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نسبت مجازی فرمائی ہے قرآن کریم کی طرف کہ ھدی للناس، قرآن کریم لوگوں کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے، چلاتا اللہ تعالیٰ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اور یہ جو ہدایت کے راستے ہیں ان کو قرآن کریم کھول کر بیان فرماتا ہے، ان میں کوئی الجھن باقی نہیں رہنے دیتا۔ والفرقان، فرقان حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دینے والا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب تک قرآن مجید فرقان میں نازل نہ ہوا تھا، میرے کریم آقا کی جلوہ فرمائی نہ ہوئی تھی، لوگوں کو نہیں پتہ تھا ابو جہل کون ہے اور ابو بکر کون ہے، ابو لہب کون ہے اور عمر فاروق کون ہے، امیہ بن خلف کون ہے، عثمان غنی کون ہے، عاص بن وائل کون ہے، علی المرتضیٰ کون ہے۔ لیکن جب اس سراج منیرہ چمکا تو ہر چیز کو عیاں کر کے رکھ دیا، صاف صاف بتا دیا کون کیسا ہے، حق اور باطل کے درمیان تفریق فرما دی، حق کو حق ثابت کر دیا، باطل کو باطل ثابت کر دیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کا انداز ہے۔ جو جب رمضان کو پائے گا، اس زمانہ میں موجودہ زمانے کی طرح یہ نہیں تھا کہ خیال کیا جائے کہ حرمین شریفین میں ایک دن پہلے وہ رمضان طلوع ہو جاتا ہے، پاکستان میں ایک دن بعد میں رمضان آتا ہے۔ اس زمانہ میں تو ایسے معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زمانہ اتنا قریب نہیں تھا جتنا قریب آج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے اس چیز کو آشکارا فرما دیا۔ جو رمضان جب پائے، جہاں رمضان کی یکم ہو جائے گی وہیں روزہ ہو جائے گا، یہاں 2 ہوگی وہاں دوسرا روزہ ہوگا، جہاں 29 یا 30 شعبان معظم ہوگا وہاں روزہ نہیں ہوگا، جہاں رمضان آئے گا روزہ وہاں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، قرآن کریم کی حقانیت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ 14 صدیاں پہلے جب زمانے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی علاقہ میں آج چاند نظر آئے گا، کسی علاقہ میں کل کو چاند نظر آئے گا، اس وقت یہ تصور نہیں تھا۔ یہ تصور آج ہے، جب یہ زمانہ اتنا زیادہ قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے لوگ قریب ہو گئے۔ یہ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی رمضان کو پائے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، سے مسائل اخذ فرماتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی آدمی 29 یا 30 شعبان المعظم کو بے ہوش ہو گیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ قوموں میں چلا گیا،
اور یکم شوال کو اسے ہوش آیا، اس نے رمضان پایا ہی نہیں ہے، اس پہ روزے فرض ہی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ عرصہ اس کا بے ہوشی میں گزر گیا۔ لیکن اگر وہ یکم رمضان کو ہوش میں تھا پھر بے ہوش ہوا تو اب پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، کیونکہ اس نے رمضان کو پا لیا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن شاہد منکم الشہر، تو جو بھی کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، وہ اس کے ضرور روزے رکھے، لام تاکید کے لیے ہے۔ ومن کان مریضاً، تو جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں روزے پورے کر لیں۔ کیوں یہ حکم دیا گیا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے لیے آسانی پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا کریم ہے رب کائنات اپنے محبوب مکرم کی امت کے لیے۔ فرماتا ہے بعد کے دنوں میں روزے پورے کر لینا، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ ولا یرید بکم الیسر، رب کائنات جل وعلا تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں فرمانا چاہتا، محبوب مکرم کی رحمت کے صدقہ سے تم پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما رہا ہے۔ فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب تم گنتی پوری کر لو، اور بعد سے اس کے کہ پوری کر لو تم گنتی، یعنی جب تم رمضان مبارک کی گنتی پوری کر لو پھر کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ اکبر کہو، یعنی نماز عید ادا کرو۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ جب ایمان والے اپنے روزوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو رب ذوالجلال پھر ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ بتاؤ، جو مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کر لے اب اس کو صلہ کیا ملنا چاہیے؟ حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، شاید اس لیے کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا۔ تو جب ایمان والے اپنے رب کی رضا کی خاطر ایک پورا مہینہ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں، پھر میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ، جس مزدور نے اپنی مزدوری کو پورا کر لیا اب اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ اس کی پوری مزدوری عطا کر دینی چاہیے۔ پھر میرا اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے میری رضا کی خاطر رمضان مبارک کے روزے رکھے، انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کیے رکھیں، وہ جو چیزیں میں نے ان کو منع کر دی تھی ان سے یہ روکے رہے، انہوں نے اپنے روزوں کو برباد نہیں کیا۔ گواہ ہو جاؤ، قسم مجھ کو میری عزت اور میرے جلال کی، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے، پھر جب عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں ان کو مبارکباد دو، یہ واپس یوں پلٹ رہے ہیں کہ سارے گناہوں سے ان کو پاک فرما دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بڑائی بیان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام دنوں میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں جو تکبیرات انتقالی کہی جاتی ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسری رکن کے جانا منتقل ہوتے ہوئے جو آپ تکبیریں کہتے ہیں، نماز عید میں اس سے علاوہ عموماً 6 تکبیریں اس سے زیادہ کہی جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے اس زمان برکت نشان میں 12 تکبیریں تک کہی جاتی تھیں، اور سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر 6 تکبیریں مقرر کر دی گئیں کہ آئندہ عید میں 6 تکبیریں کہی جائیں گی۔ لیکن آج بھی اگر 6 سے کوئی زیادہ کہے تو 12 تکبیروں تک علماء فرماتے ہیں امام کی اتباع کی جائے گی، امام کے ساتھ تکبیریں کہی جائیں گی۔ یعنی اگر امام 6 تکبیروں سے زیادہ کہتا ہے، 7 کہہ دیتا ہے، 8 کہہ دیتا ہے، 9 کہہ دیتا ہے، 10 کہہ دیتا ہے، 11 کہہ دیتا ہے، 12 تکبیریں بھی کہہ دیتا ہے تو امام کی مطابقت کی جائے گی، کوئی سجدہ سہو وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 12 سے زیادہ کہے گا تو پھر امام کی مطابقت نہیں کی جائے گی کہ وہ حد سے اب تجاوز کر رہا ہے۔ 12 تکبیریں تک کہنے کی اجازت ہے، لیکن جمہور نے 6 تکبیروں پہ اکتفا فرمایا، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کرو، کہو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ کیوں کرو گے
کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، یعنی تم اپنا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں عید ہے ہی اس کی کہ جو رمضان مبارک کی روزے رکھتا ہے، اور یہ عید دراصل شکر نعمت کی 2 رکعتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا احسان مانتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات کہ تو نے مجھ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تیری توفیق اور ہمت سے میں روزے رکھ سکا ہوں۔ یہ شکر نعمت میں وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عظمتوں کا، اپنے رب کی بڑائی کا ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔